جی آپ بتا دیجئے، میں لے لیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تقی عابدی ٹورنٹو سے آپ کی خدمت میں اردو ادب اور کربلا پر بات چیت کروں گا۔ میں ممنون ہوں اہل البیت ٹی وی کا کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم مستند حوالوں سے اس اہم ٹاپک پر بات کر سکیں۔ دیکھیے، جو اسلامی زبانیں ہیں اس میں اردو ہی ایک ایسی زبان ہے جس میں کربلا پر سب سے زیادہ نثری لحاظ سے، نظم کے لحاظ سے کام کیا گیا ہے۔ یعنی ہماری اس دنیا میں جو 3 ٹرینڈز آف عزاداری یا طرز اداداری ہیں، عربی جو سب سے قدیم ہے، فارسی جو اس کے بعد ہے، اور پھر تیسرا بر صغیر کا۔ تو بر صغیر کے جو ٹرینڈ ہے، جو طرز ہے، وہ سب سے زیادہ معروف و مشہور اور زیادہ افراد سے جڑا ہوا ہے۔ اور یہ جو عزاداری کا طرز ہے جو بر صغیر سے تعلق رکھتا ہے، یہ زبان جو اردو ہے، جو پہلے دکنی اردو تھی، قدیم اردو تھی، اس کے بعد سے ریختہ اور اب جو اردو ہے، یہ اگرچہ کہ زبان عمر میں چھوٹی ہے لیکن سب سے زیادہ اس میں واقع کربلا، پیام کربلا اور یہ معرکہ حسینی کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ کسی فارسی شاعر کا شعر ہے، کتاب عشق دو باب است، کربلا و بہشت۔ یعنی عشق کے 2 حصے ہیں، عشق کی کتاب کے 2 باب ہیں، ایک کربلا ایک کا نام ہے اور دوسرے کا دمشق۔ کتاب عشق 2 باب است، کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کر دیگری زینب۔ ایک کو امام حسین نے اپنے خون سے لکھا اور دوسرے کو علی کی بیٹی حسین کی بہن زینب نے دمشق سے آغاز کیا۔ وہ سچ ہے، امیر شام باقی ہے نہ وہ، امیر شام باقی ہے نہ اب جاگیر باقی ہے، مگر زینب کی برپا مجلس شبیر باقی ہے۔ آج ہم اپنی اس گفتگو میں حوالوں کے ساتھ، مستند حوالوں کے ساتھ یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ کربلا، یہ زمین کرب و بلا، جس کو نینوا بھی کہتے ہیں، جس کو شط الفرات بھی کہتے ہیں، جس کو ساحل نہر الخما بھی کہتے ہیں، جس کو کربلا معلی بھی کہتے ہیں، جس کو دشت صحرا ہر نام ہی دیا گیا ہے،
سب سے زیادہ اس ارض کربلا کا، اس زمین سے جڑے ہوئے واقعے کا، جس کی داستان کا نام مرثیہ ہے، اردو ادب میں سب سے زیادہ تذکرہ ہوا ہے۔ ہمارے پاس 6 سے 7 ہزار مرثیے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ دیکھیے، اردو میں ادب، شعر عربی سے ہوتا ہوا فارسی سے گزرتا ہوا آیا۔ یعنی اگر ہم دونوں اردو اور فارسی کا مقابلہ کریں تو نہ غزل میں، نہ مثنوی میں، نہ قطعے میں، نہ رباعی میں، نہ قصیدے میں ہم فارسی کے برابر بھی نہ آ سکے۔ فارسی سے آگے جانا تو دوسری بات ہے، لیکن مرثیہ ہی، داستان کربلا ہی، واقع کربلا سے مربوط موضوعات ہی ایک ایسی صنف شاعری ہے اردو میں جو عربی اور فارسی سے زیادہ مشہور اور معروف، یعنی اردو مرثیہ فارسی اور عربی مرثیہ سے آگے نکل گیا۔ اسی وجہ سے مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ اردو ادب کی جانب سے دنیا ادب کو تحفے میں غالب کی غزلیں اور میر انیس کے مرثیے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ہماری اس گفتگو جو واقع کربلا سے مربوط ہوگی، جو ارض کربلا سے مربوط ہوگی، جو یہاں کی کربلا معلیٰ کی خاک جو خاک شفا ہے اس سے مربوط ہوگی، روزوں کی اور اس مقدس اور معلیٰ زمین کی زیارت کی جو آرزویں بر صغیر کے شعراء، ادباء، حکمراں اور پرستار اور عاشقان حسین کو تھی، اس سے مربوط ہوگی۔ اردو ادب کی کوئی بھی صنف ہو، موضوع کربلا کے تخیل سے مالا مال ہے۔ تو یہ جو زمین کربلا ہے، جو آپ جانتے ہیں کہ عراق میں ہے، بغداد سے 108 کلومیٹر اور نجف اشرف سے 85 کلومیٹر پر یہ کربلا معلیٰ، جس کو امام حسین نے سن 61 ہجری میں 60,000 درہم دے کر 35-36 کلومیٹر اسکوائر کربلا کا حصہ خریدا تھا۔ سن 61 ہجری میں یہ 2-4 چیزیں لیتے جائیے۔ دیکھیے، امام حسین کا روضہ بنایا بھی گیا اور کم از کم 3 یا 4 بار امام حسین کے روضے کو گرایا گیا، جلایا گیا۔ یعنی سب سے پہلے 4 سال بعد، یعنی سن 65 ہجری میں امیر مختار نے امام حسین کے مشہد اور مرقد اور قبر مقدس پر ایک عمارت بنائی جس کے 2 دروازے تھے۔ یہ 4 سال بعد، لیکن اس میں اضافے کرتے گئے۔
اور آپ جانتے ہیں کہ جب بنی امیہ گزرے، بنی عباسی آئے، تو بنی عباسی کا جو منصور خلیفہ تھا اس نے 146 ہجری میں روزہ نابود کیا، توڑا۔ اسی طریقے سے 171 ہجری میں ہارون رشید نے زیارت پہ پابندی لگائی اور امام حسین کے روزے کو توڑا۔ یہی نہیں بلکہ 236 ہجری میں متوکل عباسی نے نہ صرف امام حسین کی روزے کو توڑا بلکہ امام حسین علیہ السلام کی قبر پر ہل چلا دیے، نہر الخما کا موڑ موڑا تاکہ امام حسین کی قبر کا نشان نہ رہے۔ لیکن مسلسل پھر دوسرے لوگ آتے رہے، وہ بناتے گئے، صفویوں نے بنایا، پھر قاجاریوں نے اس کو آپ کے جو ہے سونے کی اینٹوں سے مزین کیا۔ لیکن ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ آخری بار آج سے 26 27 سال 28 سال پہلے صدام حسین نے پھر اسے روزے امام حسین کو گولہ بارود اور ٹینکرز اور گولیوں کا نشانہ بنایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روزے امام حسین تہاجم، مسماری، آتش سوزی، یہ نواس رسول کے ساتھ امت مسلمہ نے کام کیا۔ یعنی فرعون کا مقبرہ تو زمین پر بحال رہا، کسی نے اس طرف توجہ نہ کی، لیکن رسول کے نواسے کے روزے پر مسلسل کوشش کی۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج 1.5 سے 2 کروڑ آدمی اسی امام حسین کے چہلم پر، اربعین پر جمع ہوتے ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا جلوس نجف سے کربلا پیادے پا آتا ہے۔ یہ ہے حسین کے خون کی تاثیر۔ وہ دشت جو جنگل تھا، اس جنگل میں حسین کا خون جب اس خاک پر کا جوہر بنا تو یہ در حقیقت خون امام حسین ریگزار کربلا پر نہیں بلکہ اسلام کی، دین اسلام کی بنیادوں اور سنت رسول کی بنیادوں میں سینچا گیا، جو بعد میں نور بن کر ظاہر ہوا۔ نجم افندی نے کہا تھا، اسی لیے یہ تقریباً 1400 سال سے یہ غم باقی ہے۔ نجم افندی نے کہا تھا آج سے 70 سال پہلے، صبح غم ہے 2 روزہ، غم شبیر وہی ہے۔ اس زمانے میں کہا تھا 1300 برس بعد بھی تاثیر وہی ہے، میں کہوں گا 1400 برس بعد بھی تاثیر وہی ہے، ہمارے بچے کہیں گے 1500 برس بعد بھی، 1600 برس بعد بھی، 1700 برس بعد بھی تاثیر وہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین نے سچی گواہی اپنے خون سے دی تھی، اور حق پرست یہ جانتے ہیں اور حق پرست یہ مانتے ہیں کہ نماز عشق کا وضو خون سے ہوتا ہے۔ اردو ادب نے غیر تفریق مذہب و ملت، مسلمان ہوں غیر مسلمان ہوں، ہندو ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں، دنیا کی دوسری قومیں،
واقع کربلا اس وجہ سے منفرد ہے کہ اس واقعے کی اطلاع اور اس کی عزاداری اور اس پر غم اور اس پر آنسو جو بہائے گئے اس واقعے سے پہلے، اگر آپ اسلامی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، اگر آپ صحائف ستہ، اگر آپ مسانید، اگر آپ سنین وغیرہ سنین کا مطالعہ کریں گے تو 25 کے قریب ریفرنسز اور حوالے ملیں گے کہ پیغمبر اکرم نے اس واقعے سے پہلے حسین کی شہادت پر آنسو بہائے، حضرت ام سلمہ نے اس واقعے کے پہلے اطلاع دی، حضرت علی علیہ السلام صفین جاتے ہوئے کربلا پر رکے اور اپنے بیٹے ابا عبداللہ سے کہا صبر کرنا بیٹے، آنسو بہائے۔ حضرت فاطمہ، امام حسن، یعنی تمام پنجتن۔ تو یہ واقع کربلا اس وجہ سے منفرد ہے کہ اس کا غم اس کے وقوع سے پہلے منایا گیا، یہ اس وجہ سے منفرد ہے کہ حسین نے اپنے بیٹوں، اپنے بھتیجوں، اپنے بھانجوں اور اپنے بھائیوں وغیرہ کے ساتھ جنگ کی۔ نہیں ہوتا دوسری جگہ ایسا۔ حسین جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، حسین تو حجت تمام کرنا چاہتے تھے، طفلی کے وعدے کو نبھانا چاہتے تھے۔ یہ میں تمہیداً کہہ رہا ہوں، اس کے بعد میں اپنے موضوع پر آ جاؤں گا۔ مشیت بھی یہ چاہتی تھی کہ حسین کی یہ قربانی پوری دنیا میں یادگار رہے۔ اسی وجہ سے ذبح اسماعیل سے بدل کر اسے ذبح عظیم حسین میں تبدیل کر دیا۔ امام حسین نے، آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا جو حریت، آزادی، مساوات، حقوق انسان، ظلم و جبر کے خلاف آواز، ظلم و جور کی شمشیر کو گردن سے موڑنے کا راز حسین نے دیا، جس کو اردو ادب نے محفوظ کیا۔ سب سے مشہور ربائی 700 سال پرانی جو بر صغیر میں فارسی کی ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی، جس میں 2 مصرے پہلے کے شاہست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دی پناہ است حسین۔ حسین شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، حسین خود دین ہے، دی پناہ است حسین، دین کو پناہ اور حفاظت کرنے والا حسین ہے۔ سرداد ناداد در دست یزید، حسین نے سر اپنا پیش کر دیا لیکن اپنے ہاتھ یزید کے ہاتھوں میں بیعت کے لیے نہیں دیے۔ حسین نے وہ کام کیا کہ آنے والی نسلوں میں 9 اماموں کے سامنے بیعت کا سوال کبھی نہیں ہوا۔ سرداد ناداست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ اس حسین۔ حق کی قسم، معین الدین چشتی کہتے ہیں، حق کی قسم، حسین نے اسلام کی مجدد بنیاد رکھی۔ اسی موضوع کو علامہ اقبال نے پیش کیا۔ علامہ اقبال نے کہا، بہر حق، حق کی خاطر
اللہ کی خاطر در خاک خون غلطی داس، حسین اپنے خون میں اور کربلا کی مٹی میں لوٹے ہیں، غلطیدہ ہوئے ہیں۔ بہر حق در خاک خون غلطی داس، پس بنائے لا الہ گردی داس۔ اسی لیے تو کہتے ہیں وہی جو مصرع جو خواجہ اجمیری نے کہا، اس کی تائید اقبال نے کی، اقبال لاہوری نے، پس بنائے لا الہ گردی داس۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اسلام کی مجدد بنیاد حسین نے رکھی۔ نقش الا اللہ، اقبال کہتے ہیں نقش الا اللہ بر صحرا نویش، حسین نے اپنے 18 بنی ہاشموں کے خون سے اور اپنے ساتھ حسین کے 71 رشتہ دار اصحاب نے اپنے خون سے کیا کیا؟ ہماری نجات کی سطریں کربلا کی زمین پر لکھی۔ نقش الا اللہ در صحرا نویش، الا اللہ کا نقش اپنے خون سے حسین نے کربلا کے صحرا پر، کربلا کی خاک پر لکھا۔ سطر عنوان نجات مانویش، ہمارے عنوان، ہمارے ہماری نجات کا جو عنوان تھا، اس کو کربلا کی زمین پر حسین نے اپنے خون سے لکھا۔ اسی وجہ سے 1380 سال گزرنے کے بعد اس 21ویں صدی میں، اس گلوبل ولیج میں، تمام دنیا کے اقوام بغیر رنگ و مذہب کی پیش سے آتے ہیں اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو عاشقان امام حسین، پرستاران حسین جمع ہوتے ہیں اربعین کے لیے، وہ کوئی دکھاوے کے لیے یا کوئی ہوس اور لالچ میں نہیں آتے۔ اردو کے انقلابی شاعر جوش ملیح آبادی نے کہا تھا، محراب کی ہوس نہ ہے، محراب کی ہوس ہے نہ منبر کی آرزو، ہم کو ہے تبلو پرچم و لشکر کی آرزو۔ ہم حسین کے لشکری ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، خنجرو تیرو سنانو شمشیرم آرزوس، میری آرزو یہ ہے بامن میاں کے مسلک شبیرم آرزوس۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میری آرزو یہ ہے کہ میں خنجر سے، تلوار سے، نیزے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاؤں۔ اے نام نہاد مسلمان، میرے ساتھ مت آ، بامن میاں میرے ساتھ مت آ، کہ مسلک شبیرم آرزوس، میرا مسلک یہ ہے کہ میں امام حسین کی طرح سے جان دوں۔ ہم اردو ادب اور کربلا پر گفتگو کر رہے ہیں۔ جوش کا سلام کے شعر پیش کیا میں نے کہ محراب کی ہوس ہے نہ منبر کی آرزو، ہم کو ہے تبل و پرچم و لشکر کی آرزو۔ اس آرزو سے میرے لہو میں ہے جزر و مد، میرا لہو جو اچھلتا ہے، میرے لہر میں جو مد و جزر ہے۔ دشت بلا میں تھی جو 72 کی آرزو، وہ جو آرزو 72 کی تھی، اس کی بات چیت ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کے اس 21ویں دور میں اردو کے 4 بڑے شاعر، چاروں نے امام حسین کے پیغام پر، عرض کربلا پر شعر کہے۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں اردو کا جو قدیم دور ہے، دیکھیے میں عرض کر رہا تھا کہ اردو ادب وہ ادب ہے جس میں سب سے زیادہ کربلا پر گفتگو ہوئی ہے۔ ہماری جو سب سے پہلی کتاب ہے، مرثیے کی کتاب ہے، اردو ادب کی سب سے پہلی کتاب نوسر ہار
1506 عیسوی میں بیجاپور کے صوفی بیابانی نے 1802 اشعار میں لکھی پرانی دکنی میں. نصیر الدین ہاشمی نے قدیم اردو کے 14 یا 18 آپ کے شہادت نامے جمع کیے. ولی دکنی نے 1141 میں یعنی 303 سال پہلے مرثیہ لکھے. خدائے سخن میر تقی میر نے 34 سے زیادہ مرثیے لکھے. ہم اگر جاننا چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں کیا حالات تھے تو ہم کو مراجعہ کرنا پڑے گا ان بزرگواروں کی، ان عظیم شعراء کی مرثیوں پر. یہ جو کربلا ہے اور اس سے مربوط جو نظم ہے جس کو ہم مرثیہ کہتے ہیں، یہ عرض کربلا در حقیقت انسانی حقوق کی حفاظت کی دستاویز ہے. اسی وجہ سے تو 1.5 کروڑ 2 کروڑ لوگ ہر سال جمع ہو رہے ہیں. اس واقع کربلا کی جو نظم ہے، یہ جو واقع کربلا ہے، یہ انسانی حقوق کی حفاظت یہ بتاتی ہے کہ جب انسانی حقوق کی حفاظت کا وقت آتا ہے تو خاموشی جرم ہو جاتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یزید اور حسین 2 شہزادوں کی جنگ تھی. نہیں، آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ حق حق ہے، باطل باطل ہے. اگر یہ ہے تو پھر خدا اور شیطان میں کیا آپ کے جو ہے مسائل ہیں. حالات کا تقاضا کچھ بھی ہو، انسانیت اور انسانی قدروں کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے. آج اردو زبان ٹیررسٹ کی زبان کہلاتی ہے. آج اردو زبان پر ہر طرف سے حملے کیے جاتے ہیں کہ جی یہ اسلام جو ہے یہ زبان ٹیررسٹوں کی زبان ہے. تو اگر آپ کو ثابت کرنا ہے کہ یہ زبان امن اور شانتی اور محبت اور عشق کی زبان ہے تو داستان کربلا پر، معرکہ کربلا پر آنا پڑے گا اور وہیں پر آ کر بتانا پڑے گا کہ دیکھو یہ محبت کی خیمے لگے ہیں نہر الخما پر. شمر آ کر کہتا ہے عباس خیمے ہٹا لو. علی کے بیٹے کو جلال آ جاتا ہے. لیکن میر انیس نے یہاں پر حضرت عباس کے دہن مبارک سے ایک شعر رکھ دیا جو اسلام کا قانونی شعر ہے کہ اٹ از ناٹ این آفینسو ریلیجن. اسلام جارحیت کا نام نہیں ہے. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. ایک شاعر نے لکھا کہ جو شخص سمجھتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے تو وہ پہلے شہادت حضرت علی اصغر کو دیکھ لے. شہادت علی اصغر بتائے گی کہ یہ دین تلوار سے نہیں بلکہ فداکاری شہادت سے پھیلا. میں عرض کر رہا تھا کہ میر تقی میر نے 34 سے زیادہ مرثیے لکھے ہیں، لیکن میر تقی میر نے ان سے کے مرثیوں سے ہم اردو ادب نے فائدہ نہیں اٹھایا. گھر سیاہ اپنے کریں گے اس عزام سب امیر. 350 سال پہلے دہلی میں سب لوگ سیاہ کرتے تھے اپنے گھروں کو. دیواروں پر پردے کالے کالے لگائے جاتے تھے.
گھر سیاہ اپنے کریں گے اس عزا میں سب امیر، اس کے ماتم میں بہت سے لوگ ہوئیں گے فقیر۔ بہت سے لوگ امام حسین کے عزادار اور امام حسین کے پرستار اور امام حسین کی جو مجالس میں شرکت کرتے تھے وہ فقیر بنتے تھے۔ سینہ کوبی کرتے کوچوں میں پھریں گے خرد پیر، اور سینہ زنی کرتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے 350 سال پہلے، یعنی میر تقی میر دہلی کی عزاداری بتا رہا ہے کہ بوڑھے اور بچے یہ سب اپنے سینوں کو پیٹتے ہوئے سینہ کوبی کرتے کوچوں میں پھریں گے خرد پیر۔ عورتیں بیتاب نکلیں گی گھروں سے منہ فشاں، اور خواتین آپ کے جو ہے ان جلوسوں میں شریک ہوں گی۔ نال سینوں پر جڑیں گے اور سر پھوڑیں گے لوگ، کھینچیں گے کتنے الف داغ اور کتنے لیں گے جوگ۔ دیکھیے دہلی میں قمع کا استعمال ہوتا تھا، دہلی میں زنجیر زنی اس زمانے میں ہوتی تھی، دہلی میں سینوں پر چخچخی لگائی جاتی تھی۔ اچر اس ماتم سرا میں رکھیں گے شہ کا سوگ، حلقہ حلقہ لوگ ہوں گے نوحہ ہوگا درمیان، نوحہ پڑھنے والا درمیان میں رہے گا اور اس کے اطراف حلقہ کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عزاداری کی تاریخ لکھی جائے تو ہم کو جو ہے مرثیوں سے، اردو مرثیوں سے استفادہ کرنا پڑے گا۔ اور ہم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ سب سے پہلی چیز جو ہمارے جلوسوں میں شامل ہوتی تھی وہ حضرت علی اصغر کا جھولا تھا۔ حضرت عباس کا علم جو آج ہم غازی کا علم ہر جگہ ہے، جس پر حضرت سکینہ کی مشق بندی رہتی ہے، لیکن جلوس میں بر صغیر میں سب سے پہلے حضرت عباس کا علم بھی تھا، لیکن جھولا حضرت علی اصغر کا تھا۔ اور اس زمانے کے لوگ یا کالے کپڑے پہنتے تھے یا بلو کپڑے پہنتے تھے۔ گریہ و زاری پہ رکھیں گے خردمنداں اساس، جامع آبی مقرر ہوگا ہر ایک کا لباس۔ ہر ایک جو ہے آپ کے ڈارک بلو رنگ کا کپڑے پہنے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا ہمارے پاس مستند حوالوں سے جو پہلا جلوس ملتا ہے عزاداری کا، وہ دلیمیوں کے در زمانے میں تقریباً 325 ہجری کا ملتا ہے۔ یعنی یہ جو عزاداری کے جلوس ہر مقام پر نکل رہے ہیں، جس میں یہ اردو زبان کے شعراء، یہ اردو زبان کے وہ غیر مسلم ہوں کہ فلاں ہوں جو شعر پڑھتے ہیں، جو مرثیوں کے شعر پڑھے جاتے ہیں، جو نوحوں کے شعر پڑھے جاتے ہیں، جو یہ جلوس 325 ہجری یعنی 1120 سال قدیم تو مستند حوالہ ہے۔ تقریباً 700 سال پہلے تیمور اپنی تزک تیموری میں کہتا ہے کہ جب ہم بغداد میں تھے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تیمور نے دشمنان اہل بیت سے انتقام لیا اور دمشق کو نابود کر دیا۔ ان چنگیز کے نواسوں نے خود، میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن یہ بتا رہا ہوں تاریخ، کہ حضرت توسی نے ہلاکو کے نواسے کو بھی مسلمان کر دیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے تزک تیموری میں، مجھے اطلاع دی گئی کہ ایک جلوس آ رہا ہے سادات کا نجف اور اشرف سے، نجف سے اور کربلا سے، جو ہم سے ملنا چاہتے ہیں، جن کے ہاتھ میں، جن کے ساتھ علم ہیں، اور یہ علم خاک کربلا سے بنائے گئے ہیں، اس پر سفید پھرے رہا۔ ہم کو بھی چاہیے، یہ کم از کم 800 سال پرانی تو مستند تحریر ہے، کہ ہمارے جو جلوس نکلیں اس میں چھوٹا بھی کچھ نہ ہو، ایک خاک شفا کا علم ضرور۔
کیونکہ مستند حوالوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک علم مبارک جلوس میں ہوتا جو خاک شفا سے بنایا جاتا اور اس پر سفید پھریرا ہوتا. اس رسم کو ہمیں جاری کرنا چاہیے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ اس زمانے سے اب تک شعراء نے ہر قسم کے بلا تفریق و مذہب و ملت شعر کہے ہیں. ایسا نہیں ہے. محسن نقوی کہتے ہیں، شہید محسن نقوی، کربلا اے سرخ رو، جن کے جو پیروز ہیں، کربلا اے سرخ رو لوگوں کے سجدوں کی زمین، قبلہ فکر و نظر اے کعبہ ارباب دین. کربلا دماغ کو اجال دیتی ہے، فکر کو عظمت دیتی ہے. مرکز انوار حق اے بوسگاہ مرسلی. یہاں پر رسولان نے آپ کے جو ہے بوسے لیے ہیں، سجدے کیے ہیں. تیرے ذروں سے دمکتی ہے دو عالم کی جبیں. اسی لیے تو 1.5 کروڑ 2 کروڑ لوگ آ رہے ہیں. اردو کے شعر پڑھ رہا ہوں. کربلا اے سرخ رو لوگوں کے سجدوں کی زمین، قبلہ فکر و نظر اے کعبہ ارباب دین. مرکز انوار حق اے بوسگاہ مرسلین. تیرے ذروں سے دمکتی ہے دو عالم کی جمی. زو ستاروں میں ہے تیری مانگ بھرنے کے لیے. یہ جو تارے چمک رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ کربلا کی زمین کو روشن کریں. آسماں جھکتا ہے تجھ کو سجدہ کرنے کے لیے. اسی وجہ تو کربلا اے معجزات ابن آدم کی کتاب. اس سے بڑھ کر کیا معجزہ ہے کہ 1400 برس ہو رہے ہیں اور اس کی تاسیس کے لیے 1.5 کروڑ 2 کروڑ لوگ آج بھی جمع ہوتے ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. کربلا اے معجزات ابن آدم کی کتاب، محور مہر و مہ انجم جبین انقلاب. کربلا جبین انقلاب ہے. اسی وجہ سے تو انقلابی شاعر آپ جانتے ہیں کہ جوش ملی آبادی نے کہا تھا کہ فکر حقسوز، حق کو ختم کرنے والی جو نجس فکر ہے، فکر حقسوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی. کربلا تخت کو برداشت نہیں کر سکتی. تو کربلا کا ذکر وہیں ہوگا جہاں پر تخت و تاج نہیں ہے. کربلا کا ذکر وہاں ہوگا جہاں پر فکر کی عمدگی ہے، جہاں پر مساوات ہے، جہاں پر حریت ہے، جہاں پر عظمت انسان ہے، جہاں پر حقوق انسان ہے، جہاں پر حقوق زنان ہے، جہاں پر احترام انسان ہے، جہاں پر اشرف المخلوقات اور احسن التقویم کا ذکر ہے. فکر حقسوس جہاں کاش نہیں کر سکتی، کربلا تخت کو برداشت نہیں کر سکتی. کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں. کربلا خرمن سرمائے پہ ہے برق تپاں. کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں. کربلا طبل پر ہے ضربت آواز اذاں. کربلا جرت انکار ہے پیش سلطاں. یاد ہے مصرع فیض نے جو کہا تھا دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے، وہ کربلا سے ملتی ہے. فیض احمد فیض اردو کا شاعر ہے، لیفٹیز ہے، لیکن اس نے اپنے 72 مصروں کے مرثیے میں اس کے 2 شعر میں سنانا چاہتا ہوں. جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ لئی ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ وی آر ناٹ کنسرن، 2 شہزادوں کی جنگ ہے. آپ کو ظلم پہ لعنت کرنا پڑے گا. جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ لئی ہے،
جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دی ہے. دیکھیے ہمارے عظیم مرثیہ نگاروں نے، ہمارے علماء نے وہ مشکل ترین وقت جو امام حسین پر تھا کہ رکاب میں پاؤں اڑ گئے تھے اور حسین کا سر زمین پر خط دے رہا تھا، اس تکلیف دہ، اس پر مصائب، اس دردناک منظر کی منظر کشی نہیں کی، لیکن فیض نے کی. فیض نے کہا مرکب پہ تنے پاک تھا، گھوڑے پر بدن اڑ گیا تھا، پیر رکاب میں اڑ گئے تھے، مرکب پہ تنے پاک تھا اور خاک پہ سر تھا، اس خاک تلے جنت فردوس کا در تھا. حسین کے سر جو کربلا کی خاک پر ہے، اس کے نیچے سے در بہش کھلتا ہے. تو دوستو جنت اگر جانا ہے تو پھر عرض کربلا آنا ہوگا، وہی مقام جہاں پر حسین کا سر قد دے رہا ہے، اسی کے ذریعے نیچے. عالیہ امام اپنی کتاب میں لکھتی ہیں فیض کا ایک واقعہ، جس کو میں نے اپنی کتاب فیض فہمی میں لکھا ہے، کہ جب فیض کہتے ہیں کہ جب ہم کو بغداد جانا پڑا تو ہم نے صدام حسین سے ملاقات کی، تو ہم نے کہا اب جب یہاں آ گئے تو چلے ہم امام کی زیارت کرتے ہیں. تو ہم گئے کربلا. ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہاں پر صدام بھی تھا. تو ہم نے دیکھا کہ صدام اپنے لانگ بوٹس کے ساتھ امام حسین کی زری کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھایا ہوا دعا کر رہا. صدام نے ہم پر نظر ڈالی، ہم جوتوں کے ڈوری اپنی کھول رہے تھے. فیض کہتے ہیں جب ہم کچھ دیر کے بعد حضرت عباس کے روضے پہ پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ صدام حسین اپنے لانگ بوٹس کو اتار رہا ہے. دیکھا پہ یعنی اردو کے ایک لیفٹسٹ شاعر نے ایک بے ادب کو ادب سکھایا کہ جب برگزیدہ ہستیوں کے روزوں پر جاؤ تو جوتے اتار کے جاؤ. یہ ہے اردو ادب کی دین. صرف ہاں جو داستان کربلا ہے اس میں غم ہوگا، آنسو ہوں گے، سو لفظ بھی چست ہوں، مضمون بھی عالی ہوئے، میرا نیس مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہوئے. لیکن مرثیہ عزت نفس، داستان کربلا، معرکہ کربلا، واقع کربلا، حسینیت، یہ مجلس، یہ حسین کا ماتم، یہ سب عزت نفس سے زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے. مجروح پھر ہے آج کی 21ویں صدی کو، آج کی اس 20ویں صدی کو شاعر انقلاب جوش ملی آبادی پیغام حسین کے طریقے سے کہہ رہا ہے. مجروح پھر ہے عدل و مساوات کا شعار. آپ دیکھ لیجئے 57 مسلمانوں کے ملک ہیں، ہر جگہ کیا ہو رہا ہے. مجروح پھر ہے عدل و مساوات کا شعار. اس 20ویں صدی میں ہے پھر طرف انتشار، ہر طرف انتشار ہے، حکمرانوں میں جنگ ہے، مظلوموں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں. پھر نائب یزید ہیں دنیا کے شہریار، پھر نائب یزید ہیں دنیا کے شہریار، پھر کربلائے نو سے ہے نوع بشر دوچار. اے زندگی جلال شہ مشرقین دے، اس تازہ کربلا کو بھی عزم حسین دے. یہ ہے درس کربلا، یہ ہے اردو ادب کی دین، یہ ہے مساوات اور جس سے ظلم اور جور سے مقابلہ. دیکھ رہے ہیں آپ کے حسین ذہنیت کو آگے بڑھاتا ہے. دا انٹلیکچوئل پاور آف دا پرسن گوز ہائر. حسین جسٹیفیکیشن دیتا ہے. وہ حسین جس کے بارے میں کون حسین اردو ادب بتائے گا
جو صاحب مزاج نبوت تھا وہ حسین، جوش ملی آبادی کو پڑھ رہا، جو صاحب مزاج نبوت تھا وہ حسین، جو وارث ضمیر رسالت تھا وہ حسین، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سورما کا اسم گرامی حسین ہے، جس کی نظر پہ شیوہ حق کا مدار تھا۔ یگانہ چنگیزی نے کہا تھا ڈوب کر پار ہو گیا اسلام۔ ایک ہی شعر میں واقع کربلا کو یگانہ چنگیزی نے کس عمدگی سے کہہ دیا۔ ایسا مسئلہ نہیں تھا سن 61 ہجری میں ڈوب گیا تھا اسلام، ڈوب کر پار ہو گیا اسلام۔ آپ کیا جانے کربلا کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم کربلا کیا؟ جوش کہہ رہے ہیں جس کی نظر پہ شیوہ حق کا مدار تھا، جو روح انقلاب کا پروردگار تھا۔ میں نے بتایا ابھی کہ 4 مرتبہ، کم از کم 4 مرتبہ روضہ امام حسین کو منہدم کیا گیا، روضہ امام حسین پر حل چلایا گیا، روضہ امام حسین کی بلڈنگوں کو جو ہے گرایا گیا، جلایا گیا۔ جوش نے کہا تھا ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا، باقی رہے نہ نام زمیں پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزو نہ چل سکا، عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا۔ یہ ہے اردو ادب۔ کیوں؟ ذبح عظیم بن کے آیا ہے حسین۔ اللہ اللہ، علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر۔ حسین کی عظمت کیا بیان کروں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ، اس کا باپ تو بائے بسم اللہ۔ مولا علی نے کہا تھا کہ میں، یعنی جو بسم اللہ کے نیچے جو نقطے بے دیا جاتا ہے میں ہوں، یعنی میں پوری کتاب ہوں۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر، اور ذبح عظیم بن کے آنے والا وہ بیٹا تھا۔ میں نے کبھی شعر کہے تھے کہ سیلاب انقلاب کا دھارا حسین ہے، ذبح عظیم بن کے جو آیا حسین ہے۔ مسلم بتوں کو توڑنا آسان تھا خلیل، کافر بتوں کو توڑنا آسان تھا خلیل، کافر بتوں کو توڑنا آسان تھا خلیل، مسلم بتوں کو توڑنے والا حسین ہے۔ جوش کہتے ہیں کہ واحد جو ایک نمونہ ہے ذبح عظیم کا، اللہ رے انتخاب خدائے کریم کا۔ وہ اردو ادب جو گفتگو کر رہے ہیں ہم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم امریکہ سے بات کر رہے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مرحوم شاعر بزرگ باقر زیدی مرحوم کے کچھ شعر سناؤں کہ کربلا کیا ہے۔ یہ جو 2022 میں آپ انشاءاللہ 40 جائیں گے، آج بھی سرچشمہ فکر و عمل ہے کربلا، جس کا حل مشکل ہو اس مشکل کا حل ہے کربلا۔ باقر زیدی ایک نمونہ بحر اقوام ملل ہے کربلا۔ آج تیسری جنگ جہانی کی دہلیز پر دنیا کھڑی ہے، آ جاؤ کربلا کی طرف۔ ایک نمونہ بحر اقوام ملل ہے کربلا، آمروں کی موت شاہوں کی اجل ہے کربلا۔ یہاں پر حکمراں وڈیرے شہنشاہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ حسین ابن علی کا آخری اقدام ہے، اور اسی اقدام سے باقی خدا کا نام ہے۔ کربلا ہے ایک اقدام شعور آگہی، کربلا ہے ایک ہنگام شعور آگہی، کربلا ہے ایک انعام شعور آگہی، کربلا ہے ایک پیغام شعور آگہی۔ 4 بسروں میں باقر زیدی نے پوری طریقے سے زندگی سمیٹ دی۔ شعور اور آگہی، بندگی، آزادی،
مساوات اقتدار ظلم میں مظلوم کی دمساز ہے، حشر تک باقی رہے گی جو وہی آواز ہے، وہ ہے کربلا۔ اردو ادب اور کربلا کی گفتگو کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف امامیہ لوگوں نے کہا ہے، مسلمانوں نے ہر ایک، امیر مینائی کہتے ہیں جو کربلا میں شاہ شہیداں سے پھر گئے، کعبے سے منحرف ہوئے، قرآن سے پھر گئے۔ آپ جانتے ہیں محمد علی جوہر کا شعر، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جب تک نہ محو یاد شہیدان کربلا ہم سے نہ ہو سکے گی اطاعت یزید کی، تو معلوم یہ ہوا یاد کربلا رکھنا چاہیے، ورنہ آپ پھر یزیدی ہو جائیں گے۔ امیر مینائی کہتے ہیں ہم سے نہ ہو سکے گی اطاعت یزید کی۔ شورش کاشمیری کہتے ہیں، ایڈیٹر چٹان، کہ جن ظالموں نے ظلم کیا اہل بیت پر، خیر خدا سے ان کو بچایا نہ جائے گا، واجب ہوئی ہے ہم پہ عزاداری حسین، واجب ہے، واجب ہوئی ہے ہم پہ عزاداری حسین، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ دیکھا آپ نے؟ تو عزاداری آسانی سے حسین سمجھ میں نہیں آتے۔ ندا فاضلی کہتے ہیں، نبی کا علم، لیتے جائیے یہ شعر ندا کا، نبی کا علم، علی کا عمل، ذبی کا خواب، اسماعیل کا خواب، ذبی اللہ، نبی کا علم، علی کا عمل، ذبیح کا خواب، سمجھ لیا تو سمجھ میں حسین آئے ہیں۔ حسین کو آسانی سے نہیں سمجھ سکتے، اس وجہ سے کہ حسین یہ قوم کی عزت بچا لی۔ نجم افندی نے سوال کیا تھا کہ ہم جو کہتے ہیں کہ خلق عظیم ہے، پیغمبر اکرم کا خلق عظیم تھا، انکا للخلق العظیم، قرآن مجید کی آیت کہ بے شک تمہارے خلق عظیم ہے، اور یہ امتی کیسے ہیں؟ نجم نے سوال کیا ہے، خلق عظیم سے اسے نسبت ہو کس طرح، کس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ امت محمدیہ میں شامل ہیں؟ خلق عظیم سے اسے نسبت ہو کس طرح جو قوم 6 مہینے کے بچے کو مار دی، وہ ذلیل ہرملا جو 3 شعبہ تیر سے، آپ جانتے ہیں، علی اصغر کا گلا چھیدے، وہ کیسے کہیں کہ ہم حضور کے ماننے والے ہیں؟ تو آپ نے دیکھا، اسی وجہ سے 60-70 سال پہلے ضیاء الحسن نے کراچی سے کہا تھا، لے کے خدا کا نام چلو کربلا چلو۔ یہ اردو ادب ہے جس نے سب سے زیادہ انسان کو حق کی سمت بلاتی ہے کربلا۔ کیوں جاتے ہیں ہم کربلا؟ انسان کو حق کی سمت بلاتی ہے کربلا۔ دل پاک ہو تو دل میں سماتی ہے کربلا، دل پاک ہو پہلے۔ جو سرفروش ہیں اسے بھاتی ہے کربلا، پیغام انقلاب سناتی ہے کربلا، لے کے خدا کا نام چلو کربلا چلو، ہے کربلا موزن پیغام انقلاب، ہے جس کی خاک پاک میں خوشبو بو تراب، اب تک چمک رہا ہے شہادت کا ماہتاب، کیسی زمین فلک پہ ہے جس کا نہیں جواب، لے کے خدا کا نام چلو کربلا چلو۔ یہ نغمہ اردو ادب نے دیا ہے۔ کہتے ہیں جس کو شہر شہادت وہ کربلا، مشہور ہے جو عرض کرامت وہ کربلا، جس میں ہے جذب خون رسالت وہ کربلا،
ہے جس پہ انحصار شفاعت و کربلا، لے کے خدا کا نام چلو کربلا چلو، تو کربلا ایک میسج دیتی ہے۔ نجم افندی نے کہا تھا ملت میں تفریقے کا نہ سامان کیجیے، تو کربلا والائیوں کو، حسینی گروہ کو، پرستاران حسین کو، عزاداران حسین کو، مجلس میں آنے والوں کو، ہم جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم جو مسلمان اور پیغمبر اکرم کے آپ کے جو ہے امتی ہیں، نجم افندی کہتے ہیں ملت میں تفریقے کا نہ سامان کیجیے، قرآن کے ورق نہ پریشان کیجیے۔ یہی تو ہے پیغام، یہی تو ہے درس کربلا، یہی تو ہے اردو ادب کی دین کہ ہم کو سمجھا رہی ہے۔ ملت میں تفریقے کا نہ سامان کیجیے، قرآن کے ورق نہ پریشان کیجیے، جان دی تھی اتحاد کی خاطر حسین نے، پورا شہید ظلم کا ارمان کیجیے، کچھ درد سے حسین کے لے کر گداز دل، للہ اپنے دل کو مسلمان کیجیے۔ اور سرکار یہ شعر لیتے جائیے اہل البیت ٹی وی سے، اور میں ممنون ہوں برادرم جناب مصطفیٰ عابدی صاحب کا کہ انہوں نے یہ میسج پہنچے۔ سرکار دو جہاں کی محبت کے نام پر آپس کے اختلاف کو قربان کیجیے، اور مرکز بنا کے آج حسینی نشان کو دنیا میں اتحاد کا اعلان کیجیے۔ یہ مجلس غم کیا ہے؟ یہ درد مٹانے کے لیے ہے، انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے، محدود نہیں، سارے زمانے کے لیے ہے۔ بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، کیونکہ کربلا کی گفتگو بہت آسانی سے اتنی تیزی سے نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا تھا کہ یہ صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلمان بھی اس میں شریک ہیں، اسی وجہ سے تو نہ فراق گورکھپوری جو غزل کا شاعر ہے کہتا ہے تم لوگ سمجھ ہی نہیں سکے کربلا کیا ہے، مسلمانوں سے مخاطب کرا، خون شہید کا تیرے آج زیب داستان، یہ حسین کا جو خون ہے جو ہر جگہ آپ کے جو ہے داستان بنا ہوا ہے، جو ہر جگہ سنا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، خون شہید کا تیرے آج زیب داستان، نعرہ انقلاب ہے، ماتم رفتگان نہیں، انقلاب کا نعرہ ہے۔ اسی لیے تو ایک سکھ مہندر سنگھ بیدی نے کہا زندہ اسلام کو کیا تو نے حسین، زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق کو باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا تھا، ہم جی کے مر جاتے ہیں، جی کے مرنا تو سب کو آتا تھا، مر کے جینا سکھا دیا تو نے، حسین تو نے مر کے جینا سکھایا۔ دیکھ رہے ہیں پرشاد مخمور برج ناتھ کہتے ہیں ہم اپنا نام اور اپنی عقیدت کو بتا دیں گے، لکھنوی ہیں وہ، ماحول لکھنؤ کا ماشاءاللہ، ہم اپنا نام اور اپنی عقیدت کو بتا دیں گے، جو پردہ ظاہری دنیا سمجھتی ہے اٹھا دیں گے، ہمیں جنت میں جانے سے اگر رضوان روکے گا تو سینے پر نشانے ماتم سرور دکھا دیں گے کہ ہم حسین کے۔ تو آپ نے دیکھا حسین، جوالا پرشاد نگم، میں ان کو بھی شامل کر رہا ہوں، ان غیر مسلموں کو کہ جنہوں نے کوئی طمع، کوئی حرص، کوئی انعام کی خاطر نہیں بلکہ عشق حسین میں لبریز ہو کر شعر کہیں، اپنے عمل سے، خون سے، ایثار سے حسین مردہ رگے حیات کو بیدار کر دیا، انسانیت پہ جتنا ہے احساں حسین کا، انسانیت کو اتنا گراں بار کر دیا، ہم نے حسینیت کو دیا ہے روش فروغ لیکن یزیدیت کو بھی فنار کر دیا۔ یہ ہے ماتھر لکھنوی کہتے ہیں لوگ اب عقل کے قائل ہیں نہ تدبیر کے ہیں، حر کی تقدیر کے یا پھر میری تقدیر کے ہیں، آگ دوزخ کی جلائے گی مجھے کیا ورما،
میرے سینے پہ نشہ ماتم شبیر کے ہیں. کب تک پڑھوں دوستو؟ اردو ادب وہ ہے کہ جس کی خاک شفا میں میر انیس کی زیارت کی آرزو. کہتے ہیں خاک سے خاک کو الفت ہے تڑپتا ہے انیس، کربلا کے واسطے میں کربلا میرے لیے. اور انیس کی آرزو تھی کہ جہاں پر ہم روزے میں اپنے جوتے اتارتے ہیں، انیس چاہتے تھے کہ وہاں پر ان کی خبر ہو. کہتے ہیں سینے پہ باد مرگ رہیں زائروں کے پاؤں، سینے پہ باد مرگ رہیں زائروں کے پاؤں. یا رب لحد انیس کی ہو کفش کن کے پاس، جہاں پر ہم اپنے جوتے اتارتے ہیں. وہ انیس اور وہ دبیر جس نے کہا تھا، دبیر نے ایک آرزو کی تھی کہ جب ہستی میرا برہم کرنا، سی پارے ایام محرم کرنا. جب میرے مالک مجھے موت دینا تو محرم مہینے کے 30 دنوں میں کرنا، برباد نہ جائے میری خاکہ گردوں. تیار چراغ بز میں ماتم کرنا، میری خاک سے تم دیا بنانا. اور وہ دیا بز میں حسین کی مجلس کا چراغ ہو. آپ نے دیکھا، بس بات چیت بہت ہو سکتی ہے، لیکن نجم آفندی کے 4 مصروں پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ یہ ذکر، یہ مجلس، یہ جلوس، یہ مجلس غم ظلم مٹانے کے لیے ہے، انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے، دنیا کو رہے راست دکھانے کے لیے ہے، محدود نہیں سارے زمانے کے لیے ہے. سب غم ہے دو روزہ غم شبیر وہی ہے، 1300 برس بعد بھی تاثیر وہی ہے. بہت بہت شکریہ. میں مسلم فار پیس انکارپوریشن اہل البیت ٹی وی اور برادر آپ جانتے ہیں مصطفیٰ عابدی کا بہت مشکور ہوں. اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. ممنون.